رمضان 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 الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو ہمارے دوست ہیں شاہ نواز، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، 24 سال عمر تھی اس کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرے اور والدین کو صبر کی توفیق بھی دے۔ بالکل ینگ لڑکا۔ دوسرا ایک اعلان سننے، میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں 40 منٹ کے۔ شروع کے 8 لیکچر گرامر کے ہیں، عربی گرامر سکھائی ہے اس میں، اتنی گرامر جس سے قرآن سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد اسی گرامر کی پریکٹس ہوئی ہے پھر قرآن کی آیتوں میں، پھر 30واں پارہ، پھر پہلا پارہ، پھر دوسرا، تیسرا، تو میرا خیال ہے 15 پارے ہو چکے ہیں تقریباً۔ تو رمضان میں وہ سلسلہ رک جاتا ہے، چینل پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، خود میرے اوپر بھی لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو عید کے بعد وہ سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ وہ لیکچر سنیں، اس سے آپ کو پورا قرآن انشاءاللہ صرف سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو قرآن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تراویح میں جب قرآن سنیں گے تو پورا قرآن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے وہ لیکچر سنتے ہوئے۔ ایک، قرآن اپنے سامنے رکھ کے سننا ہے، جیسے باقاعدہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کرنا۔ اور قرآن بھی ہمیشہ ایک جیسا رکھنا ہے، جس سے آپ پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں۔ جیسے 15 لائنوں والا قرآن یا 16 لائنوں والا قرآن، بھائی اس کی ایکو کو، وہ شور شرابے کو ختم کرو مائک کے۔ جیسے حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ نے یا تو 15 لائنوں والے قرآن سے یا 16 لائنوں والے قرآن سے پڑھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی قرآن کی تلاوت کا بھی معمول بنائے کہ ایک جیسے قرآن سے پڑھا کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو تفسیر کے لیکچر بھی یا تو 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے۔ میں نے 15 لائنوں والے سے حفظ کیا ہے تو میں سب کو 15 والے کی ترغیب دیتا ہوں۔ تو 15 لائنوں والا رکھ لیں آپ قرآن سامنے، پھر اس پہ نوٹس بھی لکھا کریں۔ تو وہ لیکچر آپ پابندی سے سنیں گے نا 40 منٹ کے، انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بہت زیادہ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بہانے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس پہ بھی کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ سبسکرائب سے مجھے یاد آیا، وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی اور ڈاگی بولا۔ ڈاگی سمجھتے ہیں اردو میں ترجمہ نامناسب لگ رہا ہے، تو اب یہ اس کو ڈاگ بولا۔ تو کہتے ہیں مجھے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج؟ اس نے اس کو بولا ڈاگ، اس نے جواب میں کیا کہا؟ کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے ہیں؟ یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، کیسا ٹائٹ رپلائی کیا نا تو کچھ چیزوں سے یاد آ جاتی ہیں۔ اچھا خیر، اچھا دیکھیں، میں نا کہیں بھی چلتا پھرتا جا رہا ہوتا ہوں، لوگ مجھے روک کے بول دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، میں کہہ دیتا ہوں چلو جی سبسکرائب کرو۔ تو مجھے نہیں پتہ ہوتا یہ چینل میں کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، قرآن و سنت ہے یا کوئی ناچ گانے کا چینل ہے، کوئی ڈراموں فلموں کا چینل ہے۔ یہ سبسکرائب کا جو میں کہہ دیتا ہوں یہ نارملی ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے، پھر آپ نے دیکھا اگر کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے تو آپ اس کو سبسکرائب نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہ مفتی صاحب نے کہا ہے۔ میں جب کوئی بات کہوں تو پھر میں باقاعدہ پراپر کیمرے کے سامنے سنجیدگی سے جب ایک کوئی ویڈیو بناؤں بولوں اس کو سبسکرائب کریں تو پھر آپ کریں۔ ویسے چلتے پھرتے مجھے کیا پتا کہ لوگ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کے چینل صحیح ہی ہوتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہوتے، تو ان کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس بہانے ان کا چینل بھی پھیل جاتا ہے۔ تو پھیل جائے یار، کیا جا رہا ہے اس میں، کوئی برائی تو نہیں ہے، تو 4 پیسے کما لیں گے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعض دفعہ پوری تحقیق تو نہیں ہوتی نا، بعض دفعہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز بھی آ سکتی ہے۔ تو میں جب پراپر کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں اور بولوں کہ اس کو سبسکرائب کریں تو پھر ہوتا ہے۔ وہ تو 2-4 ہی چینل ہیں جن کا میں نے لوگوں کو کہا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ایک اور وضاحتی یہ سمجھ لیں، جب بھی کوئی شخص مشہور ہوتا ہے، جیسے بڑے علماء مشہور ہوتے ہیں تو کبھی حکمرانوں کے پاس جائیں گے، کبھی فوجیوں کے پاس جائیں گے، بعض دفعہ خواتین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں وہ۔
تو جہاں بھی جائیں گے شامت ان مولویوں کی آتی ہے. فوجیوں کے پاس چلے گئے تو بوٹ پالیشیے, حکمرانوں کے پاس چلے گئے تو حکمرانوں کے چمچے, اور خواتین کے پاس چلے گئے تو ادھر بیانات کرتے ہیں کہ عورت کو چاہیے پردہ کرے, نظروں کی حفاظت کریں, اور ادھر خود لیڈیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان چند چیزوں میں نا لوگ بہت آپس میں حلال حرام کو مکس کر دیتے ہیں. اس بارے میں ایک اصول سمجھیں, اس کا کلپ بنا کے ڈال دینا یہ پوری بات کا, سبسکرائب سے لے کے جو میں بات کر رہا ہوں نا, ہمارا کام ہے بات کر لینا, باقی لوگ کیڑے نکالنے والے پھر بھی نکالتے رہیں گے. ابے یہ اپنے لیے اور مسئلے ہیں, دوسروں کے لیے اور مسئلے ہیں, ابے تبے کرتے رہو بیٹھ کے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لیں کہ حکمرانوں کے پاس جانا دو وجہ سے ہوتا ہے, ایک اپنے فائدے کے لیے, ایک قوم کے فائدے کے لیے. اپنے فائدے کے لیے اگر حکمرانوں کے پاس کوئی جا رہا ہے تو اس فائدے کی بھی دیر آر ٹو ٹائپس, ایک جائز فائدے کے لیے اور ایک غلط ناجائز فائدے کے لیے. تین طرح سے ہو گیا نا جانا. حکمرانوں کے پاس جانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیر آر ٹو ٹائپس آف حکمرانوں کے پاس جانا. دیر آر ٹو ٹائپس آف حکمرانوں کے پاس جانا. حکمرانوں کے پاس جانے کی دو قسم, ایک اپنے فائدے کے لیے اور ایک قوم کے فائدے کے لیے. پھر جو اپنے فائدے کے لیے بھی جانا ہے تو اس اپنے فائدے کے دیر آر ٹو ٹائپس آف اپنے فائدے کے لیے جانا. اپنے فائدے کے لیے جانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ناجائز فائدہ اور ایک جائز فائدہ. تو پہلی بات اپنے فائدے کے لیے جانا, جو جائز فائدہ ہو وہ بھی جائز ہے. ساری دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آپ کو موقع مل گیا کہ میرا پلاٹ وہاں فائل نہیں اٹکی ہوئی ہے اور ناظم صاحب کے پاس چلے گئے علاقے کے, یا ڈی ایس پی کے پاس چلے گئے, تو میرا وہ کام کیا ہوگا؟ نکل جائے گا. تو ساری دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو اگر کوئی مولوی چلا گیا تو اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ بھی جاتے ہو مولوی, جبکہ میں اس طرح ابھی تک کبھی نہیں گیا اپنے کام جو میرا اٹکا ہوا ہو کسی کے پاس گیا ہوں. لیکن اگر چلا بھی گیا تو یہ شرن کیا ہے؟ جائز ہے. گیا نہیں ہوں اب تک, مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے ذاتی جائز فائدے کے لیے بھی کسی فوجی کے پاس گیا ہوں, یا کسی بیوروکریٹ کے پاس گیا ہوں, یا کسی حاکم کے پاس گیا ہوں. دوسرا جانا وہ ہوتا ہے جو بالکل ناجائز جانا ہے, اپنے ناجائز فائدے کے لیے جانا. اپنے ناجائز فائدے میں یہ کہ پلاٹ آپ کی فائل آپ کی 2 نمبر ہے, آپ اس کو کیا کرانا چاہتے ہیں؟ 1 نمبر. چائنا کٹنگ ہے, اس کو اپنے نام کرانا چاہتے ہیں آپ. یا آپ مکھن لگانے کے لیے جا رہے ہو, ناجائز چیز میں آپ اس کو تعاون کرنے کے لیے یا تعلقات بنانے کے لیے, تاکہ ان تعلقات سے پھر اپنے کام نکلوائیں اور اس کی غلط تعریف کی جائے. یہ تمام امور اسلام میں حرام ہیں, ناجائز ہیں, مولویوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. عام لوگوں کے لیے تو حرام ہے ہی, مولویوں کے لیے اور بھی زیادہ حرام ہے, کیونکہ اس کے اثرات بہت برے پڑیں گے. تو یہ والا جانا کیا ہے؟ بالکل حرام اور بالکل ناجائز. غلط چیز میں ان کی تعریف کرنا اور ان سے اپنے غلط کام نکلوانا. تیسرا جانا وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ قوم کے لیے. یہ جانا فرض ہے, واجب ہے, نہیں جائیں گے گنہگار ہوں گے. یہ جو بعض لوگ استغنا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم ان حکمرانوں کو نہیں مانتے, ہم ان فوجیوں کو نہیں مانتے. بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہو رہا ہے؟ پاور تو آ گئی نا اگلے کے پاس. ایک وزیر اعظم تو بن گیا, صدر تو بن گیا, گورنر تو بن گیا, ناظم تو بن گیا, ڈی ایس پی تو بن گیا, ایس ایچ او تو بن گیا. آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب وہ آپ کو آرڈر دے کے بلائے گا نا تو آپ کے باپ کو بھی جانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا ہم پولیس کو نہیں مانتے, ہم تھانے دار اب ہے, سب 2 نمبر بکے ہوئے ہیں. جب موبائل آئے گی تو آپ کے ماموں کو بھی جانا پڑے گا اس میں, تو پاور ہے اس کے پاس. اب اس پاور کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے, چاپلوسی کے لیے, مکھن کے لیے, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور علماء کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے, اگرچہ جائز ہے مگر علماء کے وقار کے خلاف. تو میرا الحمدللہ اب تک معمول یہ رہا ہے, میں فیوچر کی گارنٹی نہیں لیتا, جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں جنہوں نے محبت کا اظہار کیا, چائے پہ بلایا, افطاری پہ بلایا, دعوت پہ بلایا, 20 دفعہ کہا ہے کہ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو بتائیں. الحمدللہ میں نے اب تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہیں بتایا. حالانکہ کام ہر ایک کے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. شادی اٹکی ہوئی تھی میری کتنے عرصے سے, استغفر اللہ کیا ہو گیا مجھ سے, تو یار ایک تو یہ شادی کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں. تو خیر, تو
بعض دفعہ شادی ہوتی ہے سالے اٹک جاتے ہیں وہ نہیں اٹکے ہوئے تھے, لیکن لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ فلاں کے پاس جا رہے ہیں تو کائنڈلی آپ یہ کام کروا دیں, یہ کام میں کروا دیتا ہوں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی نو, تو یہ امیج نہیں جانا چاہیے کہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے. تو میرا یہ معمول ہے, لیکن کوئی ہو سکتا ہے کوئی کام میرا اٹکا ہوا ہو تو میں کروا بھی لوں, لیکن اب تک ایسا ہے نہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی, میرے کام اٹکے ہوئے ہیں بھی نہیں. اصل بات ہی میرے سارے کام ہی ہو رہے ہیں الحمد للہ. یہ کہتے ہوئے بھی ناشکری لگتی ہے کوئی کام اٹکا ہوا ہے, کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے, ہمارا تو اللہ کا فضل ہے. اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ابے پیسے کما رہے ہیں نا, ریوو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, تو ریوو گاڑی میں تو اب گھوم رہے ہیں, ہم تو پھٹ پٹی میں گھوم رہے تھے, تو اس وقت بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب پھٹ پٹی نہیں تھی تو بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب ہم کما رہے تھے تب بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب ہم نے شادی کی پہلی تو بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب ہم نے دوسری کی اتنی مخالفت ہوئی, پہلے تو شادی نہیں ہو رہی تھی تو بھی ہم اس کو کام اٹکا ہوا نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تھے ایک کو ہو گئی نا, دوسری نہیں ہو رہی تو نہ ہو. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق میری زندگی میں میرا کوئی کام اللہ کے فضل سے اٹکا نہیں ہے کہیں بھی. جب کھانے کو تھا تب بھی نہیں تھا, تب بھی کھانے کو تو مل ہی جاتا تھا نا. اگر کھانا ہی غائب ہو جاتا تو ہم کہتے اب پیٹ اٹک گیا ہمارا, ٹھیک ہے نا, کھانے کو کچھ جا نہیں رہا اس. تو سارے اللہ نے خوشیاں دی ہوئی ہمیشہ سے. ہمیں تو ناشکری کا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ناشکری نہ ہو جائے. تو لیکن اگر کوئی قوم سے کے فائدے کے لیے مل رہا ہے, حکمرانوں سے, گورنر سے مل رہا ہے, یا فوج کے کسی آفیسر سے مل رہا ہے, یا رینجرز کے کسی آفیسر سے مل رہا ہے, یا ابھی میں نے نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا وہ لیا نا, نعمت اللہ ایڈوکیٹ, یار ہمیشہ وہ جماعت اسلامی کو نعمت اللہ صاحب کا نام آتا ہے, ان کو تو انتقال ہوا اللہ مغفر, حافظ نعیم صاحب, وہ بھی تو کوئی جماعت اسلامی کے بڑے آدمی ہیں. تو میں تو جماعت اسلامی کا بھی نہیں ہوں, میں کیوں ملا ان سے, ان کو میں نے عزت دی. میرا خیال تھا یہ آ جائیں گے تو کراچی کا کیا ہو جائے گا, کچھ شاید تھوڑا سا بھلا ہو جائے. تو اس پہ بھی اب ہے سیاست میں نہیں. بھائی ہمیں لگ رہا تھا کہ یار ان کو انٹرویو لو, ابھی تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا نا ہمیں کراچی میں. تو ہم نے ان کو بلا کے ان کا انٹرویو لیا. لوگوں نے کہا کہ آپ جماعت اسلامی کے ہو گئے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کچھ لگ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے تمیز کے آدمی لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, باقی آپ مقابلہ کر کے دیکھو سب ناکام ہو گئے ہیں. تو خیر وہ سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ بہتر نہیں دوسرا بہتر ہے, اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن ملنا کسی سے علماء کا یہ اس زمانے میں جائز نہیں بلکہ واجب ہے, بشرطے کہ کس کے مفاد میں. ابھی میں گورنر کے پاس بھی گیا ہوں اور میں خود تو کہیں بھی نہیں جاتا, مجھے تو 10 دفعہ دعوتیں دی جاتی ہیں, تو پھر جو 20 دفعہ دعوت دے دیتا تو ایک دفعہ میں اس کے پاس چلا جاتا. جتنا جانا ہم پہ فرض ہے, میں مجرم ہوں اتنا جا نہیں رہا, ورنہ جانا زیادہ فرض ہے, کیونکہ حکمران کے پاس جو پاور ہوتی ہے نا, اس سے آپ ایک ٹھیک فیصلہ کروا لو, اس کے اثرات صدیوں تک پڑتے ہیں. اور ہمارے اس بیان کے اثرات محدود ہوں گے, لیکن کسی حاکم کے ذریعے آپ ایک صحیح فیصلہ کروا لیں, اس کے اثرات صدیوں تک پڑتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں اگر اس دور میں ضیاء الحق کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا جاتا نا, تو آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. اس زمانے میں جب ضیاء الحق کی حکومت تھی, بھرپور سپورٹ کیا جاتا. اس کے بعد ابھی پھر وہی پھڈے چلیں گے, اگر میں نام لے لوں گا ماضی کی حکومت کی, جو بھی ہمارے وزیر اعظم تھے, میں سمجھتا ہوں اگر پورا ملک سیاسی اختلاف کے باوجود بھرپور طریقے سے ساتھ دیتا, بھرپور طریقے سے کہ بھائی ان معاملات میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے تو سارے مل کے کیا کرتے ہیں, یار اچھے کام میں تو چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری بھی ہو, تو اچھے کام میں تو سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہر چیز میں اپوزیشن کی, مخالف کی مخالفت کرنی ہے, اور جب تک اس کو قادیانی اور مرتد بنا کے نہیں چھوڑتے نا, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے اپنے مخالف, چاہے وہ جتنا ہی اچھا کر رہا ہو. ماضی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہوا, اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے. تو بھائی برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو, لیکن قرآن کہہ رہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی میں کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اور چلو سیاسی لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے, سیاسی آدمی مجبور ہے کہ وہ مسلم لیگ کا ہے, وہ پی ٹی آئی کی بات کر ہی نہیں سکتا, پٹے گا. جو پی ٹی آئی کا ہے وہ نواز شریف کی تعریف کر نہیں سکتا, ورنہ پی ٹی آئی والے اس کو کوٹ کے رکھ دیں گے. ان کی مجبوریاں ہیں, ہماری تو کوئی مجبوری نہیں بھائی, ہم تو کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں.
تو ہمارا تو شروع سے یہ معاملہ ہے, عمران خان جو کام خاندانی کرے گا ہم بولیں گے کیا کیا ہے, خاندانی. نواز شریف کوئی کام اگر خاندانی کریں تو ہم کیا بولیں گے, بولو خاندانی. اگر زرداری صاحب نے بھی کوئی کام بالفرض اچھا کر لیا, بالفرض اگر کر لیا تو ہم کیا بولیں گے, بھائی ویل ڈن. بولنا پڑے گا, یہ ہماری مجبوری ہے. تو گورنر نے بھی ایک اچھا کام کیا, ابھی کراچی میں بھی ایک ڈھنگ کے گورنر آئے ہوئے ہیں, ابھی بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اپنے خرچے پہ. لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا. اگر یہ پیسے سے یا عیاشی حرام کاریوں میں کوئی لگا ہوا ہو نا, تو پھر تو وہ چھپا کے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس سے نہیں پوچھا جاتا. ایک آدمی کو اللہ نے تجارت دی ہے, بزنس دیا ہے, وہ اس سے دبا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا, کراچی کی عوام کو, غربا مساکین کو. تو بھائی یہ کام قابل تعریف ہے. وہ ہر جگہ جا رہا ہے, عوامی حلقوں میں, عوامی علاقوں میں. ہمیں نہیں پتا ماضی کس کا کیسا تھا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ماضی میں, اب بھاڑ میں جائے, ہم نے ماضی کا کیا کرنا ہے, ہم نے ابھی حال کو دیکھنا ہے. بندہ ابھی کیا کر رہا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے یار, جا کے اپریشیٹ کریں گے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ مولوی سارے ہٹ گئے نا, حکمرانوں سے دور ہو گئے, اس کا اسلام کو ایسا شدید نقصان پہنچے گا. کیونکہ یاد رکھو, آپ جب دور ہو گئے نا تو اسلام دشمن قوتیں کیا ہو جائیں گی, حاکم کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر علماء قریب نہیں گئے تو علماء کے مخالف اور اسلام دشمن قوتیں حاکم کے قریب ہو جاتی ہیں. اس کے پھر ایسے نقصان, پھر جب قانون سازی ہوتی ہے اور مخالفت ہوتی ہے, پھر روتے ہیں پیٹتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا کوئی 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے بھائی. ہم نے تو گورنر صاحب کی افطاری میں جا کے پکوڑے ہی کھائے ہیں, چاٹ ہی کھائی ہے, نیمبو کا شربت ہی پیا ہے, وہ ہمیں یہاں بھی مل جاتا ہے. لیکن ہم نے کہا ایک آدمی کر رہا ہے تو جا کے بلا بھی رہا ہے, وہ بیچار وہ بلا بھی رہا ہے تو جانا چاہیے نا اس کو. پھر بیان کروایا. تو یہ ساری چیزیں تو نیگیٹو نہ لے کے جائے کرو میرے بھائی. تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کسی سے کوئی فوجی بھی بلائے گا نا ہمیں, ہم جائیں گے, چاہے کور کمانڈر ہو, چاہے چیف آرمی کا چیف ہو. آپ کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, آپ اچھا کہیں برا کہیں, یہ آپ کا ہیڈک ہے. ہمیں جب کوئی بلائے گا تو ہم کیا کریں گے, بشرطے کہ کس غلط بیان دلوانے کے لیے نہ بلوا رہا ہو کوئی ہم سے. اگر ہمیں اندازہ ہو گیا بھائی یہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے, پھر انشاءاللہ ہم ساتھ نہیں دیں گے, چاہے کوئی بھی ہو. لیکن جہاں پازیٹو کام ہوگا تو ہم پھر یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ کریں, وہ ذمہ داری ہے. اور یہ جو حق پرستی کی باتیں ہیں نا, ممبر پہ بیٹھ کے فلانے کے خلاف تقریر, فلانے کے خلاف تقریر, یہ بہت آسان ہوتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ پہ بھی فلاں نے تقریر کی, منہ پہ جب کیے جب کیمرہ سامنے تھا, پوری قوم دیکھ رہی تھی, بند کمرے میں کوئی بول کے دکھائے نہیں. یہی بات میرا خیال ہے. بعض لوگ حاکم کے سامنے بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں, تو ایسا ہے تو ایسا ہے, اور کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعد میں آ کے لوگ کندھا اٹھاتے ہیں, جی ماشاء اللہ یہ ہے حق پرست. یہی بند کمرے میں ایسی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف قوم کو دکھانے کی باتیں ہیں. جو آدمی حق پرست ہوگا وہ حاکم کے سامنے, پبلک کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرے گا, وہ بند کمرے میں اس کو سمجھائے گا کہ تم یہ کر رہے ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. وہ کیمرے لگا کے کبھی نہیں بولے گا کہ بریگیڈیئر صاحب تمہاری ایسی کی تیسی, تمہارا ابے کیمرہ ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تیری بلے بلے ہو جائے گی, بریگیڈیئر سے نہیں ڈرتا, کرنل سے نہیں ڈرتا. بات یہ تھا کہ جب کنڈی لگی ہوئی تھی نا کمرے میں, اس وقت جا کے آپ یہ بات سمجھاتے, پھر ہم مانتے کہ آپ اصلاح کی کوشش کر. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے کیمرے لگے ہوتے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, تو ایسی حق پرستی کی مثالیں اور داستانیں قائم کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہو یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کلمۃ حق عند السلطان الجائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنے والا, اس کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. لیکن وہی تعلقات بنانے میں ادھر تاجروں سے رابطہ, ادھر تاجروں سے رابطہ, یار اس کرنل سے میری دوستی کروا دو, یار آرمی کے چیف سے میرا تعلق کروا دو, یہ کروا دو, وہ کروا دو, اور مجھے ملوا دو. وہاں بند کمرے میں کچھ اور ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے حق اور باطل کا معیار سمجھ لیا ہے نا, کہ جلسوں میں کسی کے خلاف تقریریں کرنا, ان میں کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ کون اصلاح کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کی, اور کون صرف اپنے نمبر بنانا چاہتا ہے. جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی غلطیوں پہ تنبیہ اس کو بند کمرے میں کرتے ہیں, اور اگر کھلے میں بھی کرتے ہیں تو پھر بند کمرے میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. وہ چینج نہیں ہوتے, منافق نہیں ہوتے, وہ سمجھتے ہو. تو اس لیے جو پازیٹو وے میں کام کرنا چاہتے ہیں نا, ان کو تمیز سے کام کرنے دو, الزامات نہ لگایا کرو, بوٹ پالشیے اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول جو الزامات لگاتے ہیں. تو بوٹ پالیشیوں کی الگ قسم کی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ الگ ہی لوگ ہوتے ہیں. تو
جو پازیٹیو وے میں کام کرنا ہے کرنے دو, باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو چلتی رہیں گی, اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اور ان میں اعتدال بالکل بھی نہیں ہوتا. اچھا کل تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے گی پھر بھائی, اتنا کافی ہے, اتنا بھی ہضم کر لینا سوسائٹی کافی ہے. آگے چلتے ہیں. تو یہ سبسکرائبر, ہاں ایک مسئلہ, علماء اگر حاکم کے پاس جا رہے ہیں, فلانے کے پاس جا رہے ہیں, فلانے کے, مولانا طارق جمیل صاحب پہلے نواز شریف کے پاس گئے تھے, اتنے الزامات لگائے, یہ یوں ہے یہ یوں ہے. جب وہ عمران خان کے پاس گئے تو جو الزامات یہ والی پارٹی ان پہ لگا رہی تھی, اب وہ والی پارٹی نے ان پہ لگانا شروع کر دی, اور اب تک معاف نہیں کیا ان کو. اور بھائی یہ تمہارے مسئلے ہیں کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے, یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگے گا کہ اگر اس کو سپورٹ کرنے میں اب آخرت کا فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ سپورٹ کریں گے. اس میں آپ اختلاف ضرور کرو کہ حضرت ہمارے لحاظ سے یہ سپورٹنگ ٹھیک نہیں بنتی, لیکن نیتوں پہ شبہ کرنا کہ بوٹ پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی, یہ الزام مت لگاؤ. جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب, وہ طارق جمیل نہیں ہوتا, وہ سمجھ رہے ہیں نا, وہ اتنی عرصہ ان کی زندگیاں تبلیغ میں نہیں گزری ہوتی, اتنے عرصہ انہوں نے ابلے ہوئے چاول کھا کے نہیں گزارے ہوتے, ان راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں دعائیں نہیں مانگتے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ نہیں آئے گی سمجھ میں بات میرا خیال. آگے چلتے ہیں. دوسرا الزام یہ لگتا ہے لیڈی کے ساتھ, خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں بار بار کہتا ہوں پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی بے پردہ عورت آپ کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے, کوئی بات کرتی ہے, تو اگر بند کمرے میں آ رہی ہے پھر تو ناجائز ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا تیسرا شیطان ہوگا. یہ بالکل حرام ہے, اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور جب لوگ اعتراض کر رہے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے تو آپ اس کو جواب میں کہو تم مجھ پہ شبہ کیوں کرتے ہو, میں کوئی غلط آدمی ہوں. بھائی آپ نے موقع دے دیا نا غلط, ہمیں کیا پتا کیوں بیٹھے ہوئے بھائی ایک عورت کے ساتھ آپ بند کمرے میں اکیلے. ایسے بھی بعض مذہبی اسکالر کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل ناجائز ہے. لیکن ایک آدمی اوپنلی بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی نیت پہ شبہ, بولو وہ اوپنلی بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اس کو آئی لو یو بولے گا, اس کو چھیڑے گا, یا اس کو غلط دیکھے گا؟ اس کو پتہ ہے ہزاروں کیمرے, ہزاروں لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. تو پبلک پلیس میں اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ ملتا ہے اور تہذیب کے دائرے میں, یہ نہیں کہ کوئی چھچور پنے پہ آیا ہوا ہے اور اس سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, تو یقیناً اس خاتون کو پھر بھی یہ سمجھایا جائے گا کہ آپ پراپر پردہ کریں. خاص طور پہ جو خاتون عالم کے سامنے آ رہی ہے اس کی تو پردہ اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے. لیکن اس میں عالم کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بیان پردے پر کرتے ہیں اور حرکتیں بے پردگی, وہ عامل تھوڑی بے پردگی کر رہا ہے بھائی, وہ تھوڑی بے پردگی کر رہا ہے. یہ ایسے مثال ہے جیسے آپ جو ہے کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں نا اور کچھ عورتوں کے ساتھ. اب میں بیان کر رہا ہوں عورت یہ نہیں کر سکتی, عورت یہ نہیں کر سکتی, آپ کہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر یہ بھائی میں کہوں گا یہ حکم کس کا ہے؟ میں مثال کے طور پہ کہتے ہوں اسکارف لینا ضروری ہے, آپ کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں لیا ہوا؟ او بھائی عورت کے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری تھوڑی ہے. اب بالکل یہی مثال ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ایک عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے, تو بے پردہ تو وہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو اس کو بیٹھنے سے منع نہیں کیا جائے گا. اس کو یہ کہا جائے گا جب آپ بے پردہ بیٹھی ہیں تو آپ کیا کریں, یہ غلط ہے. آپ با پردہ بیٹھیں کسی مرد کے سامنے, کسی خاص طور پہ کسی عالم کے سامنے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں پھر بھی آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ تبلیغ کریں. لوگ کہتے ہیں نا پھر بھی مفتی صاحب ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ تبلیغ کریں. یقیناً بنتا ہے, لیکن تبلیغ کر کے آپ کو بتانا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم نے تبلیغ کی ہے. تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں. فوراً کسی کو منہ پہ ٹوک دینا کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا ہوا, ایسے تو بغیر داڑھی والے کو بھی ہمارا فرض بنتا ہے تبلیغ کریں کہ کیا کرو بھائی داڑھی رکھو. اب کوئی بغیر داڑھی والا مجھ سے ملنے کے لیے آیا, ولاگ بنا رہا ہے میرے ساتھ, میں کہوں کیونکہ یہ گناہ کر رہے ہیں, میں تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں یہ میں یہ ذمہ دار نہیں ہوں, یہ داڑھی کٹائی ہوئی ہے, یہ غلط حرام ناجائز, تو وہ تو اور زیادہ دین سے دور ہو جائے گا. تو تبلیغ تو فرض ہے, لیکن کس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کے مشورے سے نہیں ہم کریں گے, یہ ہم اپنے بڑوں سے مشورہ لیں گے یا خود فیصلہ کریں گے. اور اگر آپ نے بھی مشورہ دینا ہے تو ہم سوچیں گے کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اسی طرح بغیر داڑھی والا ہو گیا, بے نمازی ہو گیا, سود خور ہو گیا, اور 20 قسم کی چیزیں ہو گئیں, تو انہی میں ایک بے پردہ عورت بھی ہے. تو اگر بے پردہ عورت بھی کسی عالم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی ہے تو عالم پہ کی ذمہ داری ہے کہ پردہ کرے, لیکن کیمرے کے سامنے عالم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بے پردگی پہ ٹوکے, لیکن کیمرے کے سامنے ٹوکے, ساری دنیا کے سامنے ٹوکے, یا اس کے منہ پہ کہے,
یہ ضروری نہیں ہے, وہ عمومی بیان بھی کر سکتا ہے, وہ ایک کسی کو علیحدگی میں بھی سمجھا سکتا ہے, 20 طریقے ہیں اس کے سمجھانے کے. تو تبلیغ تو فرض ہے, لیکن تبلیغ کا کون سا کس وقت طریقہ سوٹیبل ہے, یہ ہر ایک کے لیے دوسرے سے بولو مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک اور بات, ایک آخری بات, پھر میں یہ بیان شروع کرتا ہوں. دوسری بات ہے, خوب یہ بھی سمجھ لو کہ جو چہرے کا پردہ ہے نا, چہرے کا پردہ, اس میں ایجڈ عورت اور جوان عورت میں کیا ہے, فرق ہے. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ فرض ہے, اختلاف تو اس میں بھی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے, لیکن جوان عورت پہ فرض ہے. جو عورت ایجڈ ہو جائے تو اس پہ چہرے کا پردہ مستحب ہے, ثواب ہے, لیکن فرض بولو نہیں ہے. تو اگر کوئی ایجڈ عورت ہے تو اس پہ تو ہماری یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ آپ چہرے کا پردہ لازمی کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور ایک اور اہم بات بھی ہے, بعض دفعہ جیسے میں کہیں ایئرپورٹ پہ گیا ہوا ہوں, کوئی خاتون آ گئی, انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو بنا لی اپنی, اب وہ بالکل ویسٹرن ڈریس میں تھی, لوگ اس پہ طرز کر رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب کیا کر رہے ہو یار, کن یہ اس ڈریس میں آپ عورتوں کے ساتھ ولاگ بنا رہے ہو. میں نہیں بنا رہا بھائی, وہ بنا رہی ہے, میں تھوڑی بنا رہا ہوں, وہ بنا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو منع تو کر سکتے ہیں, اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتا منع. اس کا جواب کیا ہے, نہیں کر سکتا. جو جس پہ جو بیتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا, مولوی صاحب نے, کہ آپ ایک بڑے عالم تھے مشہور, میں ان سے ملنے کے لیے گیا, جماعت کی نماز کا ٹائم ہوا, انہوں نے وہیں نماز پڑھی, مسجد قریب تھی, وہاں نہیں گئے. میں بڑا بدگمان ہوا, میں نے کہا یار اتنے مشہور عالم ہیں, یہ تو لوگوں کے رہبر ہیں, ادھر ہی جماعت کرا رہے ہیں, مسجد میں کیوں نہیں جا رہے؟ کسی نے کہا بھائی مسجد میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ملاقاتوں کا بڑا رش ہو جاتا ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہ باتیں بنائی ہوئی, ایسے دل میں شیطان نے بدگمانیاں ڈالی. جب میں مشہور ہوا نا تو مجھے لگا کہ یار وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے. واقعی یہ پڑوس میں مسجد ہوگی لیکن آپ نہیں جا سکتے, ہر نماز آپ کی 2 گھنٹے کی ہوگی پھر, اور سیکیورٹی کے جو مسائل, جب تک خود بھگتتا نہیں ہے آدمی اس وقت تک نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح یہ سیلفیاں ہیں. اب بعض علماء کہتے ہیں یار تم لوگوں نے تصویروں کو جائز کر کے اتنا کیسے جائز کر دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری سیلفیاں ہی آتی رہتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں جائز ناجائز کی بحث گئی ایک طرف, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے روکنا. کس کس کو دھکا دیں گے, ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, اسٹیشن پہ جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, ادھر سیلفی ادھر سیلفی ادھر. ابے کیا 4 بندے دھکا دینے کے لیے رکھیں؟ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جب سیلفیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو بھائی بندے بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب ایئرپورٹ پہ تو کوئی انٹی آئے گی تو وہ جب سیلفی لے گی تو میں کیا کروں, میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ ادھر سے لے گی. اگر میں نے منع بھی کیا نا, وہ پیچھے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں, ایک بندے کو کیمرہ دے, ادھر تصویر کھینچو. اب میں بیٹھا ہوا ہوں پیچھے, انٹی بالکل عجیب سا ڈریس ہوتا ہے ان کا, لیکن اب ہم یہی کہتے ہیں بھائی اب, لیکن اگلے کی نیت پہ نہیں, اگلے کا یہ ہوتا ہے یار اس کا ڈریس دیکھو, اس کا مائنڈ دیکھو, لیکن اس کو مولوی سے پھر بھی عقیدت کسی درجے میں ہے. اور مجھے بتا رہی ہوتی ہیں بعض انٹیاں کہ آج تک ہم نے کسی ایکٹر کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے. میں کہتا ہوں یار ان کا 180 ڈگری پہ ان کا طرز عمل چل رہا ہے, لیکن تھوڑی سی ایمان کی رمق ہے کہ ان کو مولوی کے ساتھ سیلفی لے کے ایک یادگار کے طور پر اپنے بچوں کو دکھانی ہے. تو یہ بھی تو ایک پازیٹیو ہے نا. اب میں اس کو منع کروں نا تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اگلا کہے گا جاؤ تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو. تو اس لیے بھائی جو آدمی مشہور ہوتا ہے نا, جس پہ گزر رہی ہوتی ہے, کچھ خود سے تعویل کر لیا کریں کہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے نا, نیت بری نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھنسا ہوا ہے بیچارہ, تو یہ تعویل کر کے پارسل کر دیا کریں. تو بدگمانیاں نہ کیا کریں. ہاں اگر میں بند کمرے میں کسی انٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں نا اکیلے, اور وہ میری کوئی محرم بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. اس پہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو تو میری ذمہ داری ہے میں توبہ کروں, استغفار کروں, قوم سے بھی معافی مانگوں. تو ایسا کرتا نہیں ہوں میں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ, تو ایسا ہوتا ہے ادھر انٹی آئی نا کمرے میں, ادھر سے میں کمرے سے باہر نکلا. ان بیچاریوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی شرعی مسئلہ کیا ہے, تو میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر کبھی بہت ہی کوئی پرسنل کسی انٹی نے بات کرنی, پھر میں آفس کے دروازے کھول دیتا ہوں, لڑکوں کو بولتا ہوں بھائی ادھر ہی کھڑے رہو, تاکہ بدگمانی کا موقع نہ ہو. بدگمانی سے بچنا بھی ضروری, اور بدگمانی
کے مواقع سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اوپنلی بھائی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یار, تو خود سوچ لو, وہ چھیڑنے کے لیے ایسے تھوڑی کوئی بیٹھتا ہے کسی کے ساتھ, چھپڑ میں بیٹھتا ہے. اور پاکستان میں چھپڑ کوئی کم نہیں ہے, ہر نکڑ پہ چھپڑ ہے, ملیں گے آپ کو لوگ. آپ ابھی میں پھر وہ کیا بولوں, بس بیان رہ جائے گا ہمارا. میں جگہ بتاتا پھر پتہ چلا سارے عاشقین وہاں پہنچ جاتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی, ہم آج مختصر میں درس دیتا ہوں, کل انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے بیان ہوگا. بہت ساری صورتیں آج ہم نے پڑھی, 29واں پارہ پڑھا, 30ویں پارے کا بھی کچھ حصہ ہم نے شروع کر دیا. اس میں ایک بہت اہم صورت ہم نے پڑھی ہے سورہ عبس, عبس وتولی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا کہ بھئی یہ قوم کے بڑے سردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے میں ان کو سمجھاؤں گا, یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا اے نبی ان جاءہ الاعمی, آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آئے, غریب تھے, مسکین تھے, آپ نے چہرے کو موڑا کیوں ان سے؟ اور اتنی سخت تنبیہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے فرمایا ما من استغنا, جو مستغنی ہے, جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے, انت لہو تصدا, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ کافر بڑے بڑے سردار تو سننا نہیں چاہتے آپ کی بات, اور وہ مسکین صحابی سننا چاہتے ہیں. تو واما من استغنا وما علیک الا یزکا, پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نابینا آپ کے پاس آئے ہیں نا, یہ ہدایت چاہتے ہیں, ان سے منہ موڑیں گے تو آپ سے قیامت میں سوال ہوگا. اور جو ہدایت چاہتا نہیں ہے ان کو آپ, ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں, وہ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی, اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے, وہو یخشی, اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے, فانت عنہ تلہی, آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. کلا انہا تذکرہ, کسی کو یہ خیال ہو کہ بھائی نہیں مالداروں کو تو پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے, چاہے وہ دین کی بات سننا نہ بھی چاہتے ہوں, اور غریبوں نے دین پہ آ بھی گئے تو کیا فائدہ اس کا, غریب کے آنے سے کیا فائدہ ہے, نہ چندہ ملے گا, نہ افطار پارٹیاں کرائے گا غریب آدمی جب دین پہ آئے گا نا. دیکھو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جس میں طلب ہو نا, جو سننا چاہتا ہو اس کا حق پہلے ہے, اور جس میں حق بات سننے کی طلب نہ ہو اس کا حق بعد میں ہے. ہمارے حضرت اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے, جو دین کی بات سننا چاہتے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس نہیں جا سکتے. تو جو طلب والے لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں سننا, ان پر محنت پہلے کی جائے گی, اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ان پر محنت بعد میں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اسلام کا ایک اللہ نے اصول اور مزاج بتا دیا, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو سارے غریب لوگ آ جائیں گے پھر دین کی طرف, ٹماٹر والے, آلو والے, پیاز والے, رکشے والے, جس کو بی سے بغیرت بھی کہا جاتا ہے اور کے سے مختلف قسم کی چیزیں کہا جاتا ہے, یہ غریب نہ مسجد میں چندہ دینے کے قابل ہے بھائی, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اسلام کا کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اور نبی کے دور میں تو نقصان اس لیے بھی ہو رہا تھا کہ مشرکین یہ کہہ رہے تھے ان غریبوں کو بھگاؤ یہاں سے, معاذ اللہ نقل کفر, ان کو نکالیں یہاں سے, یہ نکلیں گے تو ہم آئیں گے, ان غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو وہاں تو اور زیادہ نقصان ہوتا, اگر آپ ان غریبوں کو نکال دیتے تو بڑے بڑے قوم کے سردار آ کے بیٹھ جاتے. تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے اس کا قرآن نے جواب دیا. قرآن جب کسی چیز کا مضبوطی سے رد کرتا ہے نا کسی نظریے پہ, تو اس کے لیے کلا کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے, کلا. ایک ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی بات کی, میں نے کہا نہیں بھائی ایکچولی ایسا نہیں ہے, یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ایک رد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کلا, ایسی کی تیسی. آپ نے کہا بھائی یہ کام آپ نے مفتی صاحب کرنا ہے, مثلا دوسری شادی نہیں کرنی, جب میں نے پہلے کی ہوئی تھی اس وقت آپ نے کہا دوسری نہیں کرنی, تو میں کیا کہوں گا, کلا, ایسی کی تیرا باپ بھی کرے گا. یار خواتین پھر ناراض ہو جاتی ہیں, بیان میں بیٹھی ہوئی ہیں, نہیں کرنی پہ کلا, ٹھیک ہے نا. تو کلا کا مطلب کیا ہے, ہرگز نہیں. تو ایک سوال پیدا ہوا
کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو غریب بھاگتا ہوا آیا ہے اس کو آپ نے پہلے ٹائم دینا ہے اور ان نالائقوں کو بعد میں. تو یہ تو اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے گا اس سے. یہ غریب لوگ جمع ہو جائیں گے جو نہ چندہ دے سکیں گے نہ جہاد میں. صحابہ کے دور میں بعض غریب ایسے بھی تھے جب چندے کا اعلان ہوا تو سارا دن محنت مزدوری کر کے نا ایک رسی لے کر آئے. وہ رسی سارا دن محنت مزدوری کر کے. منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ اس رسی سے کیا جہاد ہو جائے گا. ابھی غزوہ تبوک میں ایسا ہوا. تبوک میں بڑا مال اسباب چاہیے تھا. حضرت عثمان غنی مغیرہ ابن شعبہ یہ بڑے بڑے مالدار صحابے بہت کچھ دے رہے تھے. مالدار صحابہ تھے یہ. لیکن ایک غریب صحابی سارا دن ایک جمع کر کے نا خون پسینے سے کہ بھائی میرا بھی تبوک میں کوئی حصہ ہو جائے. وہ کیا لے کر آئے؟ ایک رسی کہ شاید جہاد میں کسی کا اونٹ باندھنے کے کام آ جائے. تو منافقین نے نا آنکھوں سے طنز کرنا شروع کر دیا کہ اس کو دیکھو یہ غریب کیا لے کر آیا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس رسی سے روم فتح ہو جائے گا. بھائی اس رسی سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا ہو جائیں گی. تو مذاق اڑایا. قرآن نے اس موقع پہ کسی کے خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا. حالانکہ مالدار صحابہ نے بہت کچھ دیا تھا. قرآن نے جو رسی والے صحابی ہیں نا صرف ان کا تذکرہ کیا اس موقع پر. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. اللہ کہتے ہیں منافقین ایسے بدبخت ہیں کہ جو صدقہ کرنے والے غریب صحابی جو بیچارے سارا دن کی مشقت محنت سے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی لا کے رکھ دیتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. اللہ کہتے ہیں مذاق تو ہم ان منافقین کا اڑائیں گے. ہم ان کو عذاب دیں گے ان کے مذاق کا. ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک غریب آدمی سارا دن محنت کر کے ایک رسی کا انتظام کر رہا ہے. اللہ کو اس کا صدقہ پسند آ رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو سزا ملے گی ابھی ان کے مذاق کی. تو اس موقع پہ اللہ نے اسپیشلی ان صحابی کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کیا ہو گیا بھائی. تو یہ جو ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا کوئی لا کے مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے دیا کسی نے. بعض لوگوں کے مزاج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. انہیں کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دے تو مائنڈ کر جاتے ہیں. وہ یار ہماری یہ اوقات ہے یار ہمیں 5 روپے والی خوشبو تم نے ہدیہ دے دی. یہ بہت خطرناک جملہ ہے یہ. تو قرآن کیا کہتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح اگر محنت ہوگی تو سارے غریب آ جائیں گے اسلام کی طرف. اسلام تو بدنام ہوگا غریبوں کا مذہب کہلائے گا. کیا خیال ہے یہی ہوگا نا. کیا کہلائے گا یہ غریبوں کا مذہب. تو اللہ نے فرمایا کلا ہرگز مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. انہا تذکرہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے. اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا. جس نے آنا ہے آئے نہیں آنا دفع ہو جائے یہاں سے. یہ مطلب یہی ہے کہ ان غریبوں کی وجہ سے اگر مالدار لوگ کہیں گے یار ہم نہیں آ سکتے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں آنا دفع ہو جاؤ یہاں سے. فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے غریب اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور مالدار لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو قرآن کی ویلیو بھی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے. لوگ کہیں گے یہ غریبوں کی کتاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو جو عزت دی ہے وہ اتنی عزت دے دی ہم نے کہ اس کے لیے امیر کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفارہ کرام بررہ. آگے جو انسان میں تکبر ہے نا کہ مالدار آدمی غریبوں کی وجہ سے دین پہ آ نہیں رہا اس تکبر کا اللہ نے جواب دیا قتل الانسان ما اکفرہ. یہ جو دولت مند تکبر کرتا ہے یہ برباد ہو جائے. کتنا بڑا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ. یہ دیکھتا نہیں ہے خدا نے تجھے کس پانی سے بنایا ہے. کتنے غلیظ گندے پانی سے. جسم سے نکلے تو غسل فرض کپڑوں پہ لگے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسی پلیت چیز سے بنا اور بن کے اب لینڈ کروزر آ گئی تیرے پاس اور اب اچھی سواری آ گئی کباب پراٹھے کھانے لگا تو اپنی اوقات بھول گیا. کہہ رہے یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ تکبر آج ہے یا نہیں ہے. اور تحریکوں میں بھی یہ تکبر ملے گا آپ کو. امیروں کے لیے الگ ہے غریبوں کے لیے طلب والوں کے کی ویلیو نہیں ہے. آگے قرآن کہتا ہے من نطفۃ خلقہ فقدر. اس خدا نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر ماں کے پیٹ میں رکھا. ثم السبیل یسرا.
پھر وہ خدا تجھے دنیا میں لے کر آتا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر وہی تجھے موت دیتا ہے اور قبر میں بھی وہی پہنچا دیتا ہے. تو تیرے اوپر کنٹرول سارا خدا کا ہے اور تجھے رکشے والے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھتے ہیں؟ ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب چاہوں گا میں تجھے دوبارہ اٹھا دوں گا. کلا لما یقضی ما امرا, اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے حکم دیا تھا اس نے میرے ان احکام کی بجا آوری نہیں کی. فلینظر الانسان الی طعامی, انسان کو چاہیے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرے تو ذرا اس کھانے کی طرف دیکھا کرے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو دیکھتے ہیں. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آدمی غریبوں میں بیٹھے, غریب امیروں میں بیٹھے. انسان کو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے, دوستی انہی سے ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غریب کو برا سمجھنے میں کیا ہے؟ برا سمجھنے میں یہ تکبر ہے. دوستی تو انسان کو اپنے مالداروں کو مالداروں سے دوستی ہوتی ہے, غریبوں کو بلکہ غریب کو تو مالدار سے دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے. خام خواہ میں احساس کمتری میں جائے گا نا جب وہ ہر وقت آئی فون کی باتیں کریں گے اور ہر وقت لینڈ کروزر کی باتیں کریں گے اور یہ اپنے رکشے کے ٹکڑے لے کے بیٹھا ہوگا تو اور احساس کمتری میں جائے گا نا. یہ تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کرے انسان. تو آگے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے. کل بھی دیکھا تھا پلاؤ کتنی مزے کی تھی. دیکھا تھا تو پھر کھایا, پھر چکھا, پھر مزہ آیا اور پلاؤ ختم ہی ہو گئی, مجھے ملی نہیں. سب نے بڑی تعریف کی اس پلاؤ کی. آگے چلو تو ہم تو دیکھتے ہیں نمک تیز ہے کم ہے. نا اللہ کہتے ہیں انا صببنا الماء صبا, یہ جو آج نوالا تیرے حلق کے قریب جا رہا ہے یہ ایسا ہی نہیں بنا, اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. تو کہہ رہا ہے میں نے دولت سے یہ کوفتے خریدے ہیں, میں نے دولت سے یہ بریانی خریدی ہے. نا اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. انا صببنا الماء صبا, پہلے ہم نے آسمانوں سے پانی بہایا ہے, برسایا نہیں ہے, بہایا ہے. اتنا برسایا کہ بہنا کہتے ہیں اس کو, چھڑکاؤ نہیں کیا بارشوں کا, بے تحاشا پانی برسا ہے. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے. سخت زمینوں کو معمولی بیجوں نے, معمولی کومپلوں نے ان سخت ترین زمینوں کے سینوں کو چیرا ہے. فانبتنا فیہا حبا, پھر ہم نے اس زمین میں دانے اگائے. وعنبا وقضبا, انگور اگائے, ترکاریاں اگائیں. وزیتونا, زیتون اگایا. ونخلا, کھجور اگائے. وحدائق غلبا, گھنے باغات اگائے. یہ پورا ایک پروسیس ہوا اس کے پیچھے. وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم, اور بہت طرح کے پھل پیدا کیے اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا, تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. ان جانوروں نے کھایا تو گوشت بنا. یہ جو بوٹی تم کھا رہے ہو نا یہ اس پروسیس سے گزر کے آئی ہے, اور یہ جو روٹی تم کھا رہے ہو اس پروسیس سے گزر کے آئی ہے. کہیں بھی اس پروسیس کو بریک لگ گیا تو یہ پلاؤ اور بریانیاں اور نہاریوں کے مزے ختم. اس پورے پروسیس میں انسان کی محنت کا بہت زیادہ دخل نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, بارشیں برس رہی ہیں, کھا رہے ہو, موج مستیاں کر رہے ہو, لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا اس کائنات کو تباہ کر دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی پلیٹ پر بیٹھے ہیں, یار مفتی صاحب کدھر ہیں یار, اعتکاف والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب کدھر شارٹ ہو گئے یار, نعیم بھائی کو بلاؤ, رفیع بھائی کدھر غائب ہو گئے یار, وہ اکرم بھائی کو بلاؤ یار, وہ اعتکاف میں فلاں کو بلاؤ, پھر یار میرا بچہ گھوم رہا ہے اس کو بھی بلاؤ, چلو آج وہ بھی اچھا کھا لے. ایک آدمی کسی کے یہاں مہمان گیا نا تو میزبان نے کہا کھا لیں, اس نے کہا نہیں کہنا کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو یار, کھا لو آج. بعض لوگ نا مہمان کی بڑی بے عزتی کرتے ہیں, کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو, آ جاؤ کھا لو. تو اللہ کہتے ہیں ابھی تو سب مل جل کے کوشش کر رہے ہوتے کھانے کی, کھانے کے دسترخوان پہ بلا رہے ہوتے ہو. ابھی تو ایگزامینیشن ہال ہے, کھانے پینے کا ٹائم ہے, حساب کا ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ جو کھا رہے ہو نا, جب اس کے حساب کا ٹائم آئے گا پھر ایک دوسرے کو بلا نہیں رہے ہوگے بلکہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوگے. اس کی مثال ایسے جیسے 4 آدمی ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. 4 بندے کہاں چلے گئے؟ ہوٹل. بہترین کھانا کھایا, بہت مہنگا. جب بھی ہوٹل والا کہہ رہا ہے یہ آپ کا کون ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ میرا بہنوں, یہ جو بھی ہے رشتے ہیں بڑے کلوز. آخر میں جب اس نے بل مانگا
بہت اچھی بات، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے چاروں میں سے کسی کی جیب پہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک ایک کھسکنا شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر ہوٹل والا کہے کہ یہ تیرا کیا ہے؟ بولے یہ بھاڑ میں جائے، مجھے کیا پتا میرا کیا ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، یہ تو مجھے لے آیا تھا کھانا کھلانے، یہ لے کر آیا تھا مجھے کھانا کھلانے، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ لایا اس سے پوچھو. ہوٹل والا بول رہے کہ تمہارا لگتا کیا ہے؟ بھائی میرا کچھ بھی نہیں لگتا یار، یہ تو ویسے ہی ایک بندہ تھا. کیونکہ اگر کہہ دیا نا بھائی لگتا ہے تو کہہ گا بھائی ہے تو پھر یا تو اس کو پکڑوں گا یا تجھے پکڑوں گا، تو بھی تو بھائی ہے نا اس کا. فوراً نیتیں بدلیں گی کہ نہیں بدلیں گی؟ یہی حال قیامت کے دن ہوگا. اللہ کہتے ہیں اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے تو اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ. جب حساب دینے کا ٹائم آئے گا نا پھر اللہ کہیں گے اس کو پکڑ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ کہتے ہیں اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا انسان، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنے ساتھ رہنے والی بیوی سے بھی دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی دنیا میں کہاں رہتی ہے؟ ساتھ رہتی ہے، اس کو ساتھ ہی رکھنا چاہیے. وہ آگے کہا کہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اے اللہ اتنے قریبی رشتوں سے ہم دور کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا ایسی حالت ہر شخص کی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. اتنی سخت تکلیف میں ہوگا انسان، اتنی ٹینشن میں ہوگا کہ نفسی نفسی، بس مجھے میری فکر ہے. قرآن میں نا بڑے سخت الفاظ ہیں میدان حشر کے لیے. یجعل الولدان شیبا، اللہ کہتے ہیں وہ ایسا دن ہے جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. ایسا سخت دن آنے والا ہے حساب و کتاب کا. آگے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی کے آثار ٹپک رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، بہت سے چہروں پر سیاہی ہوگی، ذلت ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھایا ہمارا مگر ہماری مانے نہیں. ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی. قرآن میں یہ بھی ہے، جیسے سورہ واقعہ میں ہے نا، خافضۃ الرافعہ، بہت سے لوگ دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے ہیں، آخرت میں کیا ہوں گے؟ بہت عزت دار. بہت سے یہاں بڑے عزت دار سمجھے جاتے ہیں، آخرت میں کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. تو میرے بھائی یہاں کی عزت اور یہاں کی ذلت، اس کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرائے. یہ لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو یہاں عزت کے پیچھے بھاگتا ہے ملتی اس کو نہیں ہے عزت. جو ہم بہت سے عزت دار لوگوں کو سمجھتے ہیں نا بڑی عزت مل گئی ان کو، بھائی یہ صرف پروٹوکول ملنا الگ چیز ہوتی ہے، عزت ملنا الگ چیز ہوتی ہے. پروٹوکول الگ چیز ہے. پروٹوکول تو انسان مجبوری میں دے رہا ہوتا ہے، دل میں نفرت ہوتی ہے، بڑا ہی نالائق آدمی ہے، لیکن پروٹوکول ہے. بھائی میں پروٹوکول آفیسر ہوں تو مجھے تو حضرت صاحب کو پروٹوکول دینا ہے. ایئرپورٹ پہ نا ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ وہ ایسے کو بھی پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے جو اس سے قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ملے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن ڈیوٹی ہے تو اس کو بھی پروٹوکول، اور کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا تو واپس آ ذرا، تنہا اکیلے میں کبھی چھاؤں میں مل تو میں دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو میرے بھائی اصل عزت کہاں کی ہے؟ آخرت کی عزت ہے. ذلت بھی کہاں کی ہے؟ آخرت کی. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. ایک دعا مانگا کرو لازمی، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. 2-3 دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، طاق رات میں وہ دعائیں مانگنی ہیں آپ نے. ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. خوب سمجھ لو جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا، دل بنتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں. اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو، میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا، اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں. ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت. خوف کتنا، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے. اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے، پھر وہ صحت خراب ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا.
اتنا خوف ما تحول به بیننا و بین معصیتک, جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے, رکاوٹ بن جائے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں, تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے, ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا 2 جذبوں سے کرتا ہے, یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی, یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے. کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے, ارادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے. دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں, اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے. ابے کیا ہو گیا, کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا, رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے, خوشی ہوتی ہے نا. تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے, تراویح پڑھنی ہے, لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے شادی ہو جائے, ہوتی, اب کیا کروں, مثال اچھی سمجھ میں آ رہی, شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. تو یہ خواہش ہے, اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے, جان چھوٹے, مرے ہیں, کوئی زبردستی دلوا دے. اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے. خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے, مجھے تو بہت ہے. کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے, اس کو بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کرو, کیا کر سکتا تھا, میں نے کہا پولیس میں تو ہوں نہیں میں. تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے. افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں, دل چاہتا ہے نا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو, کھانا شروع کرو. تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں. تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں, اللہ کی, تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا, تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں. اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں, قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے. نہیں, دل بھی مطمئن ہے اس کا, بس صحیح ہے بھائی. ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں. میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں ان کی تحریر پڑھی تھی. تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی, انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے. یہ ان کا معیار تھا, ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کہا یہ اللہ کا بہت, وہ ان پر اللہ کا احسان تھا نا, تو کہا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی, ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے, تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بہت بڑا مقام ہے. اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے. جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کو تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے یار, نہیں دیکھ رہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو. دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. پھر فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں, کچھ کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو؟ وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتے ہیں, فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب
ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے. نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو, اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا, تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 22ویں 21ویں گریڈ کے آفیسر کو تو دیا جائے گا, اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو. تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے, جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے. اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ بھی یاد کر لو. بس ایک دعا بتا کے نا, 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے. مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے, باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہے, کم اپنی محبت سے کم رکھنا. نہیں یہی بات, یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے, یہ الفاظ بھی نہیں ہیں. بھائی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو. باپ سے محبت, ماں سے محبت, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو. بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء, جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں, فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اس سے کم ہے. کوئی تکلیف ہوگی نا یار, کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ, اس سے تو آپ سے بھی زیادہ. اس میں تھوڑا اس کو تکلیف, اب پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تکلیف کم ہوگی. میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا, اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے یا کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے, یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. حضرت فرمایا یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, یہ بھلے میں سب سے زیادہ کروں خدمت, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, مطلب میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہو, تو ان کو کیوں پیچھے دھکیل رہے ہو بھائی؟ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. تو یہ الفاظ غلط ہیں. الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے آگے نکل جاؤں, تو دوسرے نکلیں بھائی, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے, لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں. تو نبی نے بھی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے. نہ بھائی, بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں, ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے ہم نے, نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا. آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا. بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں, اور وہ ضروری بھی ہماری صحت کے لیے, نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں, یہ شکر کرو ڈرتے ہو,
ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا, اس کے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوتے. کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں, کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں. ہو تو جاتے ہیں نا, گناہ سے تو بچ جاتے ہو. تو اللہ جس کا بھی جتنا خوف ہے, تیرا خوف ان تمام خوفوں پہ غالب رہے. کیا مطلب؟ کسی کے خوف میں آ کے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں کہ اس سے ڈر رہا ہوں تو اس سے ڈرنا چھوڑ دوں, نہ یہ نہ ہو. وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. لوگوں کو جو دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے جو موت تک ختم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ حاجتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی, تو ایسا شوق اپنی ملاقات کا ڈال دے میرے دل میں کہ میری سب سے بڑی حاجت کیا بن جائے؟ تجھ سے ملاقات. اور اس کی وجہ سے یہ ساری حاجتیں ختم, کہ پوری ہو جائیں ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائیں یار, ایسی کی تیسی. دوسری شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. تیسری شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, اللہ راضی ہے نہیں. چوتھی ہو جائے ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی. اس کے بعد چوتھی ہو گئی, اب پانچویں صبر کریں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے جو پابندی لگا دی کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو, اس کے بعد الاؤ نہیں ہے, چلو اب اس صبر کا کڑوا گھونٹ کس کے لیے پیئیں گے؟ اللہ کے لیے پیئیں. پتہ نہیں آپ لوگ کو, مجھے اصل میں اب کیا سمجھاؤں میں آپ لوگ کو, نابالغ لوگوں کو, بچے ہو یار, آپ لوگ کے سامنے میں بڑوں والی باتیں شروع کر دیتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, میں دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہوں, کنواروں کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو ساری حاجتیں کیا بن جائیں؟ اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیری رضا کا جذبہ اتنا غالب آ جائے کہ یہ دنیا کی حاجتوں کے انڈے بچے میرے سامنے, ان کی کوئی ویلیو نہ رہے. وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک. آگے بڑی ہی مزیدار دعا ہے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. آج میں نے فلاں گاڑی خریدی, آج میں نے یہ والے کھانا کھایا, آج میں نے یہ کیا, آج میری تنخواہ ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہے. لیکن میری آنکھیں جب دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو میری لذت تو عبادت میں پیدا کر دے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے یہ دنیا نہ دے. آنکھیں ٹھنڈی ہونا کسے کہتے ہیں؟ بہترین لذت, بہترین لذت. یہ تو نیچرل ہے نا, آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی, اچھا گھر آ گیا, انسان کو خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کو آگ لگانے کا حکم نہیں دیا جا رہا اس دعا میں. ہو خوشی, آنکھیں ٹھنڈی ہونا بہت بڑی خوشیوں کو کہتے ہیں. بہت بڑی خوشی کس میں ہو؟ جب تیرے ساتھ میں رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں, سجدہ کروں, دعائیں مانگوں, اس میں وہ لذت ملے جو دنیا داروں کو بنگلوں میں اور جائیدادوں میں مل رہی ہوتی ہیں لذتیں. اور یہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے یہ ثابت ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, کسی نے بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں, آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے جو اللہ سے باتیں کرنے میں جو مجھے لذت محسوس ہوئی ہے نا, وہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, ساری کائنات کو چلانے والا بادشاہ, اس سے جب سے تعلقات بحال ہوئے تو مجھے یہ جو اپنی گدڑیا ہے نا, یہ جو گڈری, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بوری جو ہوتی ہے, مجھے یہ تیرے, ہاں انہوں نے تو یہ الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد بھی اگر مجھے میرے دل میں تیری سلطنت کی کوئی لالچ ہو تو اللہ کرے میرا منہ ایسا کالا ہو جائے جیسے تیرا تاج کالا ہے. یعنی اس کو میں 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیزیں 2 ٹکے کی ہیں, یہ مقابلے میں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت, اس کے مقابلے میں 2 ٹکے کی ہیں. بہرحال کیونکہ ٹکے کے لوگ نا مجھ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں, ادھر بیان تو اللہ کی محبت پہ کر رہے اور ادھر نہاریاں پھوڑی جا رہی ہیں. تو ٹکے کے لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 ٹکے کی مثال دی گئی ہے, یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دی گئی ہے. اللہ کے محبت کے مقابلے میں میرے بھائی نلی نہاری اور جاوید نہاری کیا ہے؟ واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو ٹکے کے لوگوں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک واذا اخررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاخرج عینی من عبادتک. اور ایک آخری دعا, بس اردو میں یاد کر لو اس کو, بے شک عربی میں نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے. دل چاہے بھی گناہ کی طرف جانے کا, تیرا خوف مجھے اس گناہ سے روک لے. اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ فائدہ نہیں اس سے زیادہ خوف کا.
بعض صوفی ہوتے ہیں نا ہر وقت ڈر ڈر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے, کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ کوئی کام کے رہتے ہی نہیں نا, سوسائٹی پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو بوجھ تھوڑی بننا ہے ہم نے, ایک اچھی ہنسی خوشی والی زندگی گزارنی ہے, لیکن خوف اتنا ہو کہ یہ خوشیاں اتنے زیادہ فری نہ ہو جائیں کہ برائیوں کی طرف جانا شروع کر دیں. ایسی لائف نہیں چاہیے ہمیں. آگے اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ جو جنت تک پہنچا دے. جو کہاں تک پہنچا دے؟ اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی خلائی مخلوق بن جائیں. حضرت جی اتنے پہنچے ہوئے, ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا حضرت جی, وہ اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہے, وہ بہت ہی کچھ خلائی مخلوق بن جاتے ہیں. تو بھائی اے اللہ اتنی اطاعت, کیونکہ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا, زیادہ ہی کچھ صوفی بن گئے عجیب سے تو پھر ادھر کا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ایک صحابی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے, وہ دلہن کمرے میں آئی اور مصلی پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دلہن دیکھ رہی ہے بھائی نہ میرے سے بات کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی, ان کو دلہن سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت. پوری رات تہجد میں گزار دی. دلہن نے کہا چلو صبح بیٹھیں گے, صبح روزہ, سحری میں روزے کی نیت. چند دن گزر گئے, پوری رات تہجد, سارا کیا یار تقویٰ بہرحال خاندانی تھا یا نہیں تھا, یہ نہیں کہ کوئی بیماری تھی ان کو, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت. تو ان کی زوجہ نے جا کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان کو ہم میں کوئی رغبت نہیں. پھر آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بس اللہ کی عبادت میں, آخرت میں. تو پھر آپ نے فرمایا تم پہ تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے, اپنی جان کا بھی حق ہے, اس طرح صحت بھی خراب ہو جائے گی. پھر صحابی کو کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا, لیکن اس سے بہرحال صحابہ کے تقوی کا معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر. ایک تابعی تھے نا, ان کا میں نے واقعہ سنا, بھی نام بھول گیا ان کا. ان کے جب شادی ہوئی نا تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا. پہلے یہ ہمیشہ سے سجتا آ رہا ہے, بعض لوگ کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے, سادگی سے شادی کر رہے ہیں, کنٹینر میں رخصتی ہو رہی ہے بالکل نا, یعنی کنٹینر ٹائپ کا کمرہ کہ جتنا پھول لگانے ہیں نہ وہ. ابے اتنا ایسا بھی نہیں ہے بھائی, جب ایک شادی ہو رہی ہے تو کپڑے تو اچھے پہنو. تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں, جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی تیری شادی ہو رہی ہے, تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں, حماقت ہے, یہ بیوقوفی ہے کہ سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے. وہ بھی غلط ہے, بیوٹی پارلر میں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو, تم آدمی ہو, تم عورت تھوڑی ہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا, کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا, تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا, اب بھی سجاتے ہیں. تو جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی, وہ جب کمرے میں گئے تو اب وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی, اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا, انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ, اور سر سے جمے ہوئے نزلے نکالتی ہیں یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں, دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا, وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو, الکوہلک خوشبوئیں. عربوں کی خوشبوئیں استعمال کرو, پھر تمہیں دماغ معطر ہوگا تمہارا. وہ ان کی جو دھنیاں ہوتی ہیں خوشبوؤں کی, بڑی مزے کی ہوتی ہیں. تو خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی تھی. اب وہ کمرے میں گئے تو وہ مصلی پر, ان کی دلہن تھی, وہ بھی کوئی اللہ والی بزرگ تھیں. انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا, وہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ. چلو بھائی, اب دونوں دلہا دلہن کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ. تو صبح جو تھی نا, وہ جیسے رشتے دار ملنے آتے ہیں نا دلہن سے, ان کے بھائی آئے اور لوگ آئے خاتون کے کہ بھائی آپ نے شوہر کو کیسا پایا. انہوں نے کہا ابھی تک نماز سے فرصت ملی نہیں ہے. اب رشتے داروں نے پکڑ لیا دولہا کو, بھائی تم ساری رات نماز پڑھتا رہے, تجھے دلہن ملی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, جب میں اس کمرے میں آیا تو میرے جب اتنا خوبصورت کمرہ اور سجی ہوئی دلہن, تو مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دنیا میں چند پیسوں سے اتنا بہترین ڈیکوریٹ کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن, تو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں سامان اور بالا خانے اور حوریں, وہ کیا ہوں گی. کہہ رہے میں اس سب کو بھول کے کس جنت میں گم ہو گیا اس آخرت, اور میں اللہ سے مانگنے لگا, اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. پوری رات میں یہی دعائیں مانگتا رہا ہوں.
بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا آخرت کا استحضار ہوتا ہے. تو میں تو بھائی اسی میں لگ گیا ساری رات کہ اللہ یہ ملے نہ ملے مجھے کیا چاہیے, آخرت کی جنت چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. ٹھیک ہے, ایسے موقع پہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا, نارمل تو آپ نہ شروع کر دیں کہیں جائیں اور بیگم اتنی نیک نہیں ہے کہ پیچھے مسلح پہ کھڑے ہو جائے گی, وہ فوراً کورٹ سے کھلا کے پیپر جمع کرا دے گی, بندہ کیا ہے اوپر سے فارغ ہے یہ. تو وہ پرانے زمانے میں دلہن بھی تھی, جب دیکھا میاں نماز پڑھ رہا ہے تو نے کہا چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل کی دلہنیں نہ دولہا اس طرح کے مارکیٹ میں ملیں گے اور نہ دلہنیں ملیں گی, آرڈر پہ بھی نہیں بنوائے جا سکتے اس طرح کے. اب تو وہ دعا کیا ہے جلدی سے مکمل کر لیتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اے اللہ تقدیر پر ایسا یقین نصیب کر دے اور اپنے وعدوں پر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں. جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً دماغ میں یہ جائے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی اور اس کا تو مجھے اجر دے گا. یہ یقین اس مصیبت کو مصیبت نہ رہنے دے, ٹینشن ہی ختم ہو جائے. اس میں یہ بتا دیا کہ ٹینشن صرف اسی نیت سے اسی جذبے سے ختم ہوتی ہے. ٹینشن کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا بھائی جو مصیبت پہنچنی تھی وہ پہنچنی تھی, اور دینے والا کون ہے اللہ, وہ اس کا نعمت بدل دے گا مجھے. اے اللہ ایسا یقین دے دے جس سے یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ساری چیزیں آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لے. تو اے اللہ دنیا کے لیے یہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی, آنکھ ناک کان, دیکھنے کی صلاحیت, چکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام کی تمام صلاحیتیں موت تک برقرار رکھنا, معذوری نہ ہو مجھے. آنکھ سے دیکھتا رہوں, کانوں سے سنتا رہوں, دانتوں سے چباتا رہوں, اور ان نعمتوں کو میرے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنا دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چیز دیکھوں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے, وہ چیز سنوں جس کے سننے سے ثواب ملے, وہ کھاؤں جس کے کھانے سے ثواب ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں بھی مزے اور وہ مزے آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا. اور جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے, ہمارے حکمرانوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, دفتروں میں ہوتا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو اے اللہ اس کے خلاف تو ہماری مدد کر, تو خود اس سے انتقام لے. کیونکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا آپ کے معاملات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے اللہ دنیا کو میری بہت بڑی فکر نہ بنا دے, سب سے بڑی فکر آخرت بنے, دنیا کی فکر اس سے چھوٹی رہے. تو یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ دعائیں دیکھو, مناجات مقبولہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ہفتے, پورے ہفتے پہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں وہ آپ کٹ کر دیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے, تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر اس میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی, اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ مناجات, بلکہ واسطے کے ذمہ لگائیں, واسطے کہاں ہیں, یہ مناجات مقبولہ نا یہاں لا کے رکھو, اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی.
اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعے تک کی دعائیں اس کو روزانہ ہفتے والے ہفتے پھر اتوار. کوئی شرعی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ دے دے کہ یہ پیر یہ ثابت کرو کہ یہ دعا پیر کو مانگنی ہے. بھائی پیر والی آپ ہفتے کو مانگ لو. وہ ڈیوائڈ انہوں نے آسانی کے لیے کیا ہے کہ 7 دنوں میں جب آپ ڈیوائڈ کر لیں گے تو روزانہ دعا بھی ہو جائے گی اور آسانی سے قرآن و سنت کی تقریباً جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً اس میں آ گئی ہیں. تو شروع میں مشکل ہوگی, میں نے بتایا جب پڑھتے رہیں گے مانگتے رہیں گے آہستہ آہستہ وہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. کل ابے بعد میں دینا, بہت تھک گئے ہیں.